ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، 3 طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان 3 باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد حسان رضا اتاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ عرش الہی پانے کے اور بھی کوئی اسباب روایات میں، جیسے ایک روایت میں نے یہ بیان کی جس میں 3 طرح کے عمل یہ بیان کیے گئے، اور جہاں یہ ہوتا ہے میری سنت کو زندہ کرے، تو اس سے بھی کوئی خاص وضاحت ہوتی، کیا مراد ہوتی، کون سی سنتیں اس سے مراد ہوتی ہیں۔ بعض روایات میں تو 100 شہیدوں کے جو ثوابات بھی بیان کیے گئے ہیں، تو اس کی کیا ڈیٹیل تفصیل ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش الہی کے سائے کے حوالے سے ایک تو بخاری شریف کی مشہور روایت ہے کہ اللہ پاک 7 ایسے افراد ہیں کہ جن کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا یا اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ 7 افراد ذکر کیے کہ امام عادل، وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما عبادت کے اندر ہوئی ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ متعلق ہو، تو یہ 7 افراد ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح 3 یہ افراد ذکر کیے، لیکن یہ اتنے ہی نہیں ہیں، صحیح، اس پر کئی ایک علماء نے مستقلاً کتابیں لکھی ہیں۔ جیسے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہید الفرش کے نام سے کتاب تحریر فرمائی کہ عرش کا سایہ کن کن حضرات کو یہ ملے گا، اور اس میں افراد آپ نے ذکر فرمائے کہ جن کو یعنی ان کے اعمال بھی بیان ملے گا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے کتاب تحریر فرمائی۔ پھر آخر میں امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث جو 7 یظلہم اللہ علی، اس کی شرح پر ایک رسالہ، ایک کتاب تحریر فرمائی، اور اس میں کوئی 100 کے قریب آپ نے افراد اسے ذکر فرمائے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ مختلف پھر اعمال اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے بھی کتاب عرش الہی کا، عرش الہی کا سایہ کن کو ملے گا، اس پر پوری کتاب تحریر فرمائی گئی۔ ماشاءاللہ، یہ آپ وہی ہے علامہ سیوطی کی کتاب کا ترجمہ ہے۔ جی ہاں، تو آپ یہ ترجمہ آسان فہم اردو میں اس رسالے کو بھی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ بہت سا علم بھی حاصل ہوگا۔ دوسری بات، جو 100 شہیدوں کا ثواب اور سنت کو زندہ کرنا، اس طرح کی سنت کو زندہ کرنے سے مراد تو یہی ہے کہ وہ سنت مٹ چکی ہو، کہ یعنی اس پر عمل تقریباً ختم ہو چکا ہو، لوگ اس کو ترک کر چکے ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو وہ جو اللہ پاک نے کسی کو توفیق عطا فرمائی تو اس نے اس کو زندہ کیا، یعنی لوگوں میں دوبارہ اس کو رائج کیا۔ اور دوسرا پھر اس میں علماء کا کلام ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ہر سنت ہے یا سنت موقدہ ہے، تو دونوں طرح کی اس میں جو ہے وہ کلام موجود ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد سنت موقدہ ہے، بعض نے کہا کہ مطلقاً سنت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے پر، یعنی جس پر لوگ عمل چھوڑ چکے تھے، اس پر دوبارہ لوگوں کو راغب کر دینا، اس کو رائج کر دینا، اس پر اسے اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب یہ عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، اور پہلے کچھ ویڈیو سوالات شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام لطف علی اتاری ہے اور میں جامع مسجد رحمت حاجی شیدی گوٹ ملیر سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ مسجد کے فنڈ سے کمیٹی ڈالنا کیسا؟
جی مسجد کا فنڈ ہے، مسجد کے فنڈ سے ہی کمیٹی جو ہے نہیں، اس کی تو اجازت نہیں ہوگی. اصل میں جو مسجد کا فنڈ ہوتا ہے اس میں ایک تو وہ رقم ہوتی ہے کہ جو مخصوص چندے کی ہوتی ہے، مخصوص مد میں دی گئی ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اس کو جس مد میں دیا گیا ہے اسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں استعمال نہیں کر سکتے. اچھا، اب رہا اگر تو کسی نے باقاعدہ رقم دی اور اس نے اجازت دی کہ بھئی اس کو آپ کمیٹی کے اندر شامل کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی رقم کی جو کمیٹی ڈالی جائے گی وہ یعنی ایک مرتبہ تو ہوگی نہیں، وہ تو ہر مہینے میں ڈالنی ہے. اچھا، وہ پہلے نکلے گی آخر میں نکلے گی، اس حوالے سے تو کچھ پتہ نہیں ہے. اگر وہ پہلے نکل آتی ہے تو اب آئندہ کی جو رقم آپ جمع کروائیں گے وہ کون سی رقم جمع کروائیں گے؟ صحیح لوگوں سے جب آپ لیں گے تو کیا کہہ کے لیں گے کہ میں نے چندہ چکانا ہے پچھلا جو رہتا وہ ہے. کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تو اجازت نہیں ہوگی. ہاں، کوئی ہر مہینے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مسجد کے لیے دوں گا، آپ اس کو مسجد کی طرف سے جو وہ کمیٹی کے اپنا جو کمیٹی ڈلتی ہے اس کے اندر ڈال دیں تاکہ ایک ساتھ مسجد کو رقم مل جائے، تو پھر اس کے جواز کی صورت بن سکتی ہے. ورنہ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ یہ استعمال وہ ہے کہ جو عرف کے بھی خلاف ہے اور لوگوں کے دیے ہوئے مقاصد کے بھی یہ خلاف ہے، تو اس استعمال نہیں کر سکیں گے اس انداز میں. صحیح. کمیٹی میں بعض صورتیں قرضے والی ہوتی ہیں کہ یعنی وہ یا قرضہ دیا جا رہا ہے یا پھر قرضہ لٹایا جا رہا ہے. یہی چیزوں. جی مزید. اچھا، اس پہ ہم بات کریں تو کچھ لوگ پھر پرائز بانڈ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو حلال پرائز بانڈ ہیں، مسجد کی رقم رکھی ہوئی ہے، تو بعض پرائز بانڈ تو وہ ہیں کہ جو پریمیم ہیں، جو ہیں جائز نہیں ہیں، لیکن عام نارمل اگر سادے والے پرائز بانڈ اس میں اجازت ہو جائے گی کیونکہ اس میں مسجد کا فائدہ ہے. تو ایسے مقام پر کہ مسجد، لیکن وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ جو چندہ ہے، چندے کو اس طرح اصل میں یوز نہیں کر سکتے. وہ جو رقم کی اجازت فقہاء کرام نے دی کاروبار وغیرہ کے حوالے سے، وہ ہوتی تھی کہ جو مسجد کے دکانیں ہیں، مکانات ہیں، آمدنی کی جو صورت آمدن جن سے آمدن حاصل ہوتی ہے، تو اس رقم کو اس طرح استعمال کرنے کی اجازت دی گئی کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں نقصان نہیں ہے، جیسے کوئی زمین لے لی اور اس کو کرائے پر دے دیا، تو اس طرح کی بعض صورتیں اجازت کی بنتی ہیں، لیکن ہر صورت میں وہاں بھی اجازت نہیں ہوتی. تو اس لیے ان چیزوں سے گریز ہی کیا جائے گا. اگر تو ضرورت اور حاجت ہے مسجد میں استعمال کرنے کی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو جس نے جس نیت کے ساتھ دیا ہوا ہے یا جو مقصد ہوتے ہیں یا جو وہاں پہ عرف ہوتا ہے اسی کے مطابق اس رقم کو استعمال یہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں تو سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ مسجد کے لیے جب بھی مسجد کے فنڈ سے آپ آگے کچھ کرنا چاہیں، جو مسجد کے ضروریات والے کام نہیں ہیں اس سے ہٹ کر کرنا چاہیں، تو مفتی صاحب ضروری پہلے آپ اس کا کوئی فتویٰ لیں، یہ پہلے کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں، کون سا پیسہ کون سا نہیں جو ہے وہ آپ استعمال کر لیں. اور کچھ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کو یہ بھی شوق ہوتا ہے مسجد کا فنڈ بہت جمع ہے، اب وہ یعنی اس طرح تجارتی ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ یہ اس میں لگا دیں، یہ اس میں لگا دیں. اور ہمارے پاس ایسے بھی کیسز بعض اوقات آتے ہیں کہ جس نے لگایا اچھی نیت سے تھا لیکن خود بھی اس کو نقصان ہو گیا، مسجد کا بھی گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں آج کل ظاہر ہے کہ مسجد کے جو متولی حضرات ہوتے ہیں وہ ان کے پاس مسجد میں دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو مسجد کی رقم جو کاروبار میں لگی ہوئی ہو اس کو دینے کے لیے وقت کہاں ہوگا. تو بعض اوقات تو ایسا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ وہ توجہ ہی نہیں دے پاتے. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو رقم گویا کہ ایک گری پڑی سی رقم ہے، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، لاوارث کی طرح یہ رقم ہے، تو لہذا وہ بھی اتنی پرواہ نہیں کرتا. تو اس لیے اس سے جو بھی معاملہ کرنا ہے تو پہلے کسی مستند مفتی صاحب سے پوچھ لیں، پھر اس کے بعد اس کا قدم اٹھائیں. وہ سب سوال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وضو سے پہلے کیا لازمی ہر وضو سے پہلے استنجا بھی کیا جائے یا اس کی کوئی حاجت نہیں؟ نہیں، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. استنجا تو اس صورت میں جب کہ بندے کو حاجت ہو، قضاء حاجت اس نے کرنی ہے، تو اب اسے حاجت ہے اور ایسی حاجت ہے کہ اگر تو اس کی ساری توجہ ہی اس کی طرف رہے گی تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوگا، فارغ ہو کر پھر اس نے استنجا کرنا ہے. استنجا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوا تو اس میں جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کو استنجا کہا جاتا ہے. تو اب یہ اگر بندہ پیشاب وغیرہ اس نے سے فارغ ہوا ہے تو اس کے بعد تو اس کو استنجا ہی کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وضو وغیرہ یہ اس شروع کرے گا. لیکن اگر کسی کو حاجت ہی نہیں ہے واش روم جانے کی تو پھر اس صورت میں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں. اور اس میں وہم میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اس میں جس کو کوئی احتیاط کا تقاضا کہیں گے یا کیا کہیں، کوئی کہیں کہ بعض ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جانا ہی جانا ہوتا ہے، احتیاطاً ہو یا کسی اور طرح ہو
پہلے واش روم جائیں پھر وضو ہم کریں، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ اسی وضو اگر کرنے کے آ جاتے تو وضو کر لیں اور اپنی نماز کو ادا کریں. وساوس میں اس میں بالکل پڑھنا بھی نہیں چاہیے. مزید سوال. صاحب کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ ہے کہ ماں کی اہمیت پر قرآن و حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے، یہ ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. ماں کی اہمیت پر یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تو پورا بیان ہے کہ اس پر بیان کرنے کے لیے جائیں گے تو اصل تو قرآن پاک میں تقریباً والدین کا ذکر ہے. صحیح. تقریباً ماں کا بھی الگ سے ہے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، خاص طور پہ ماں کا اس حوالے سے ذکر کیا گیا کہ جو وہ حمل کی سختیوں کو برداشت کرتی اور ہے، ماں کے اوپر جو ایک طرح کی وہ مشقت ہے ان کو بطور خاص طور پر ان کو ذکر کیا. ورنہ عمومی طور پر ووصینا الانسان بوالدیہ، کہ ہم نے والدین کے ساتھ آدمی کو تاکید کی کہ احسان، بعض مقام پہ فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے. تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک انداز میں نہیں، کئی انداز میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. سب سے بڑھ کر جو علماء نے یہاں پر بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا تو ان میں سے بعض مقامات پر وہیں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس پر علماء فرماتے ہیں کہ کتنی بڑی یہ بات ہے کہ اللہ پاک اپنی عبادت کے ساتھ خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا پھر اللہ پاک نے خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی ایسی عمر کو پہنچ گیا کہ بڑھاپا آ چکا ہے. تو اب بڑھاپا جب آتا ہے تو اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بڑھاپے میں وہ قدرت اور قوت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی کہ بندہ اپنے سارے کام سر انجام دے. تو ایسے موقع پر والدین کو زیادہ حاجت ہوتی ہے اولاد کی، تو اس وقت زیادہ توجہ اپنے والدین کی طرف دینا یہ ضروری ہوتا ہے. نمبر ایک یہ. دوسرا یہ کہ جب بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو عمومی طور پر اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. کوئی چیز اٹھائی تو وہ گر گئی، صحیح. اپنا کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا تو اب پاؤں لگ گیا، پتہ نہیں چلتا، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، کوئی چیز گرا دی. تو ایسے موقع پر خدمت کا خاص طور پہ ذکر کیا اور فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. یہ خاص اس موقع پر فرمایا کہ جب والدین دونوں یا والدین میں سے کوئی ایک یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی مت اور انہیں اف تک نہ کہو. تو یہ بیان کرنا خاص طور پر اس لیے کہ اس عمر میں جب پہنچتے ہیں تو ایک جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس عمر کے افراد کے اندر عام طور پہ چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. وہ طرح طرح کے معاملات کے اندر دخل دیتے ہیں، بعض اوقات بندے کی طبیعت کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بندے کو ناگوار گزرتی ہیں. لیکن فرمایا کہ اس وقت بھی ان کو سب سے ہلکا کلمہ اف بھی نہ کہو. تو یوں قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری آیات ہیں، احادیث ہیں. احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. تو اس پر ہم اگر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ پاک نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اہمیت کو کس خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے واضح فرمایا ہے. اچھا، یہ ارذل العمر جسے کہا گیا ہے، یہ ایک وہ عمر والی کیفیات بھی آ جاتی ہیں، وہ بہت زیادہ ضعف اور بڑھاپے میں کہ جس میں آدمی بچوں کی طرح معاملات کرنے لگ جاتا ہے، یا فہم کے اعتبار سے بھی کم فہمی اور اس طرح کے معاملات آ جانا، تو کیا کہیں گے؟ یہ تو ہے، یعنی یہ ارذل العمر تو یہ ویسے ہی مطلقاً قرآن پاک میں اللہ پاک نے انسان کی جب تخلیق کو بیان فرمایا کہ انسان کیا تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ پاک نے کس طرح مراحل سے گزار کر اسے پیدا کیا، پھر اس کے بعد بڑا کیا، پھر یہاں تک کہ فرمایا کہ الی ارذل العمر، کہ ہم اس کو لوٹاتے ہیں ارذل عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ پہلے جو کچھ جانتا تھا اب اس کے بعد وہ جانتا بھی نہیں، بھول جاتا ہے باتوں کو، اسے نسیان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس کنڈیشن انسان کے ساتھ آتی ہے. تو جو والدین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب ہے یہی معاملہ، مسئلہ یہی ہے کہ اصل میں ہم بھی اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں گے، ان کی ہر خواہش کا کوشش کریں گے کہ جو ان کی پوری کر سکتے ہیں اسے پورا کریں گے، اور ہماری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہی یہی ہوتا ہے
کہ اولاد کے لیے ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اسی کو ہم پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھیں تو ہمارے والدین نے بھی ہمارے لیے یہی خواہشات رکھی ہوئی تھی، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم ترقی کرتے چلے جائیں. یعنی کوئی بھی ایسی شخصیت عام طور پہ جو مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں ہر ایک چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھوں، لیکن والدین وہ ہستیاں ہوتی ہیں، والد بالخصوص وہ ہستی ہوتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی اس سے آگے بڑھ جائے، اس کی اولاد اس سے آگے بڑھ جائے. تو انہوں نے ہماری ترقی کے خواب دیکھے اور آج ہم اپنی اولاد کی ترقی کے خواب دیکھتے ہیں، تو ہم ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، لیکن یہ تو نہ ہونا کہ جن 7 بچوں کو ایک والد نے، ایک والدہ نے پالا تھا، اب یہ وقت آ گیا کہ 7 مل کے جو ہے وہ ایک والد اور ایک والدہ کو نہیں سنبھال سکتے. پالنا تو دور کی بات ہے، ان کو سنبھال بھی نہیں سکتے، ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتے، حالانکہ انہوں نے اس وقت ہماری حاجتوں کو پورا کیا کہ جب ہم زیادہ تھے اور یہ اکیلے تھے. اور بعض ایسی تو آمدنی کے ذرائع بھی نہیں ہوتے جن میں ماں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کر کے کچھ اور ذرا اختیار کہیں کام کیا، کچھ گھر میں ایسی چیزیں بنائی، سلائی کر کے انہوں نے بچوں اصل میں دیکھیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یعنی قرآن و سنت والی بات بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر شخص اگر انصاف کے ساتھ، عقل سلیم کے ساتھ اس چیز کو جب سوچتا ہے نا تو اس کے سامنے والدین کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے. والدین کی جو خدمت ہے، والدین کے جو احسانات ہیں، مغربی معاشرے کو لے لیں، وہاں مغربی معاشرے کے اندر والدین جو ہے وہ ایک چھوڑی ہوئی چیز ہوتے ہیں، مہجور شے ہیں جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی 18 سال کا بچہ ہوا اس کے بعد وہ گھر چھوڑ دیتا ہے، والدین کا پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی کتا پالیں گے، کتے کو وقت دیں گے، لیکن سلا بھی لیں گے ساتھ، ہاں بالکل سب کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن والدین کے بارے میں پرواہ نہیں ہوگی. لیکن یہی اچھا ان کا تو چلیں سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ یہی جو 18 سال میں بچہ جن والدین کو چھوڑ گیا یہ بھی اپنے والدین کو اسی طرح انہوں نے بھی ایسے کر دی. لیکن اس کو بھی ہم اس جہت سے دیکھیں کہ جس وقت تک اس بچے کو والدین کی ضرورت تھی، والدین نے بھرپور توجہ دے کے اس کو پالا، اس معاشرے کے اندر بھی چھوڑا نہیں. تو اب اگر اسی تصور کو ہم دیکھیں کہ ایسی معاشرے کے اندر بھی والدین کے احسانات جو ہے وہ بچوں پر لازمی طور پہ موجود ہیں، تو یہ ایسا ٹاپک ہے، ایسی بات ہے کہ جو بھی تھوڑی سی توجہ کرتا ہے اور غور کرتا ہے تو اس کے سامنے والدین کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور پھر ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ ساری قدر جو ہوتی ہے نا وہ جانے کے بعد ہوتی ہے، پھر بندے کو احساس ہوتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ کاش میں یہ بھی کر لیتا، تو کاش میں بھی یہ بھی کر لیتا، تو یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر لیتا. لیکن ظاہر ہے کہ اب جو چلا گیا اب اس کے آنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، اب تو مٹی کے پھر اس کے بعد یہ جو تصورات ہیں نا اب یہ فضول چلے جاتے ہیں. اب دوسرے معاملات ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، حسن سلوک کریں. جیسے کسی نے اچھی کہیں یا برال دونوں پہلو ہو سکتے ہیں اس میں کہ والدین کے انتقال کے بعد آپ 100 مسکینوں کو کھلا رہے ہیں، اچھی بات ہے کھلانا. اب کوئی طنز کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جتنا آپ وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں نا تو ان کی زندگی میں اتنا ان کے اوپر خرچ کر لیتے ہیں. بہت پیاری بات ہے. ویسے اس زاویے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اتنا آپ ان کے اوپر خرچ کر لیتے ہیں. کیونکہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا کہ میں نے تو خود ایک بزرگ آدمی سے تعزیت کے لیے بہت سال پہلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کوئی بچے نہیں ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں 7 بیٹے ہیں، 7 کوئی نہیں میرے. یعنی 7 کوئی نہیں ہے، 7 کوئی نہیں، 7 بیٹے اور 7 کوئی نہیں، 7 کوئی نہیں. تو میرے ساتھ کوئی نہیں. اور اسی حالت میں یعنی بیماری اور مرض میں وہ یعنی وہ چلے گئے. تو اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ ان کو پوری خوراک نہیں ملتی پورا. یعنی بعد میں آپ اصال ثواب کے نام پہ، اصال ثواب اچھی چیز ہے، کرنی ہی چاہیے، یہ کرنی بھی ہے، جی ہاں کرنی بھی ہے اور کرتے بھی رہیں. لیکن ان کی زندگی میں جو ان کو کھلا دیں گے، یعنی وہ دوائی کو ترستے رہے، وہ فروٹ کو ترستے رہے، یا کچھ ایسی غذائیں عام کھانا وہ نہیں کھا پاتے جو گھر میں عام بنا ہوا ہے مرچ مسالوں والا، تو وہ کچھ پرہیزی کھانا، اس طرح کی ہم خدمت نہ کر سکیں تو یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا مصعب، ایک آخری بات، بعض اوقات آپ نے کہا اف بھی نہیں کہنا، یہ ان چیزوں کی ممانعتیں، کچھ ادب والے بھی ہوتے ہیں اور ان کو یہ شعور بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں والد اس عمر میں ہیں کہ اگر ہم غصے سے بات نہیں کریں گے نا تو وہ دوائی بھی نہیں کھائیں گے. وہ اس طرح یعنی ان کا ہے تو ادب والی پہلو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تھوڑا سا ان میں سے بھی کوئی ایک بھائی بالفرض
کہ ان سے والد صاحب تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں اور دوائی کھا لیں گے. مقصد والد کو فائدہ پہنچانا ہی، ورنہ غذا بھی نہیں کھائیں گے، خوراک بھی نہیں کھائیں گے. دیکھیں غصہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، بدتمیزی ایک الگ چیز ہوتی ہے. صحیح صحیح. آپ غصے میں پیار، غصے کے اندر بھی آپ کا انداز جو ہے وہ پیار والا ہو سکتا ہے. زبردست. تو وہ آپ اس انداز میں اگر والد صاحب کو فورس کرتے ہیں کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا، آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، صحیح. تو ایک انداز الگ ہوتا ہے، وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں کھا رہے. جیسے بچوں کو ہم یہ کہتے یہ ایک انداز الگ ہو جاتا ہے. تو یوں آپ اس انداز میں ڈیل کریں، والد صاحب کو گفتگو کریں، ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی موضوع نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے دارالتعلیم سنت کا پروگرام میں تو کافی ہمارے سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے. اور یہ موضوع اتنا پیارا ہے، جب بھی بات کریں تو اس کے اندر بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. بہرحال جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ انہیں نعمت جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور خدا را ان کی خدمت کریں. جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کے اولاد کو، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید سوال. میرا نام محمد اقبال ہے. پوری مارکیٹ کا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ وہ مطلب ایک کسٹمر آتا ہے، وہ 10 آئٹم لکھواتا ہے، اس میں سے 5 ہمارے پاس حاضر ہوتی ہیں، 5 حاضر نہیں ہوتی، وہ مارکیٹ میں ہوتی ہیں. ہم اس کی پرچی بنا کر پورا مال لکھ لیتے ہیں اور پیمنٹ لے لیتے ہیں، پھر وہ مال ارینج کر کے اس کو دیتے ہیں. کیا اس طرح کرنا یہ مناسب ہے؟ جی 5 چیزیں موجود ہیں، 5 نہیں ہیں، پورا ہی آرڈر لے لیتے ہیں. آرڈر تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے آرڈر کو ڈن کر دینا، یعنی آپ کی خرید و فروخت پوری ہو گئی، آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ پورا ہو گیا، یعنی اب نہ آپ ہٹ سکتے ہیں نہ وہ ہٹ سکتا ہے، آپ کی ڈیل پوری ہو چکی ہے. تو یہ تو آپ نہیں کر سکتے ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. صحیح. کیونکہ حدیث پاک میں فرمائیں کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ جو تیرے پاس نہیں ہے اس کو تو مت بیچ. تو یہ چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اسی طرح حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ وہ بارگاہ رسالت میں باقاعدہ آئے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے پاس کوئی خریدار آتا ہے، وہ چیز میرے پاس نہیں ہوتی، لیکن میں اس سے سودا کر لیتا ہوں، پھر میں بازار جاتا ہوں اور وہ چیز لا کے اسے دے دیتا ہوں. تو فرمائیں کہ ایسا مت کرو، جو تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو. اور پھر اس کا طریقہ یہی بتایا گیا کہ پہلے اس جو بعد میں فقہاء کرام نے بیان کیا وہ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس سے وعدہ کر لیں اور اسے واضح کر دیں کہ بھئی یہ 5 چیزیں میرے پاس ہیں اور یہ 5 چیزیں میں آپ کو ارینج کر دوں گا، یہ اتنے میں آپ کو میں دے دوں گا. دے دوں گا یعنی بعد میں ڈن کریں. بالکل وعدہ ہو جائے گا نا، یہ کہ میں یہ لا کے دے دوں گا آپ کو اتنے کے اندر. تو یہ جو آپ کی ڈیل ڈن ہو جاتی ہے اس انداز میں نہ کریں. جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ پوری کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو اتنے میں دی، یہ سودا ہمارا ہو گیا. باقی جو 5 چیزیں ہیں یہ 5 چیزیں آپ کو اتنے کے اندر میں لا کر دے دوں گا. بس اتنا آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس میں تو لسٹ وہ شروع میں بنا دی جیسے انہوں نے کہا کہ پیمنٹ بھی پوری لے لیتے ہیں. اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیمنٹ لے سکتے ہیں. پیمنٹ لے لی اور یہ ساتھ بتانا پڑے گا کہ ان کا ہاں جی یہ میں آپ کو اتنے میں دے دوں گا. ٹھیک ہے دے دوں گا. اور پھر جب چیز کا انتظام ہو جائے تو اس وقت باقاعدہ یہ دے سکتے ہیں. ریٹ بھلے وہی ہو جو پہلے بتایا ہے. جی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ مزید فرق کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. مزید مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ لوگ چاول کے دانے کے اوپر اپنا نام لکھواتے ہیں انگلش میں، تو پھر اس چاول کے دانے کو ایک چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے شیشے کی، اس میں ڈال کر تو اپنے گلے میں پہن لیتے ہیں. تو حضور ایسا کرنا کیسا؟ جی کیا کہتے ہیں آپ؟ تو جب وہ چھوٹے سے دانے پر ہوتا ہے تو پھر وہ شیشی میں نظر کیسے آتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے وہ؟ دیکھا تو ہے میں نے، لیکن کبھی یہ دیکھا نہیں ہے لکھا ہوا. لکھ تو رہے ہوتے ہیں چاول کے دانے پہ اپنا نام لکھوائیں اور فلاں چیز پہ اپنا نام لکھوائیں، لیکن یہ کبھی دیکھا نہیں کہ کیسے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں. تو بہرحال یہ فضول کا شوق ہی کہیں گے اس کو. صحیح. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دم کرا کے کہہ رہے ہیں اس کو یا کچھ ویسے ہی دم کروا کے. باقی چونکہ اگر اس میں کوئی زیور استعمال کرتے ہیں، چاندی کی ڈبیا میں ڈال دیا یا کوئی اور دھات کے اندر ڈال دیا، تو وہ تو استعمال کرنے کی بہرحال اجازت نہیں ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی فضول شوق ہے، ایسے شوق پالنے بھی نہیں چاہیے. اپنے پیسے ضائع کرنے والی بات ہے اس میں. ظاہر ہے کہ وہ چاول کے دانے پہ لکھتا ہوگا تو ٹھیک ٹھاک رقم بھی وہ لیتا ہوگا اس کی. سوال ہے ایس ایم ایس پر، کہتے ہیں کہ اکثر دیہاتی گھروں میں نماز کے لیے جگہ مخصوص نہیں کی جاتی. صحن، برآمدہ، کمروں میں گھر کے افراد اپنی اپنی جوتے وغیرہ پہن کر آتے ہیں، نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اب ایسی
جگہوں پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، تو شہروں میں کون سا الگ سے گھروں کے اندر مخصوص ہوتی ہیں؟ وہ کوئی گھر ہوتے ہیں جن کے اندر مسجد بیت بنا لی گئی، یا جن کا ذہن ہوتا ہے مدنی مذاکرے سنتے رہے تو میرے سنت کی ترغیب میں اپنے گھر پر کوئی جگہ مقرر کر لی۔ مستحب یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ ہونی چاہیے نماز کے لیے مخصوص کرنی چاہیے، کہ اسی میں جو گھر کی خواتین ہیں وہ فرض و نوافل سب پڑھیں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہاں پہ نفل ادا کریں۔ لیکن بہرحال اگر گھر کے اندر ایسی کوئی جگہ مقرر نہیں کی گئی تو ہر پاک جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہاں پر آنا جانا رہتا ہے صحن کے اندر، کمروں کے اندر، تو جب نماز پڑھنے لگیں تو اس کو صاف کر لیں، صحیح، صاف کر کے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی چٹائی بچھا لیں، کوئی مصلی بچھا لیں تو اس پہ نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، موٹا کپڑا بچھا کے جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں جی۔ اچھا، گھروں میں جائے نماز تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس طرح مسجد بیت وغیرہ ہر گھر میں تو نہیں، لیکن کراچی میں پھر بھی گھروں میں یا جو فلیٹس میں رہتے ہیں تو عام طور پہ ہمارے یہاں معمول یہ نہیں ہے کہ باہر والے جوتے وہ پورے گھر میں استعمال ہو رہے ہوں، پورے کمروں میں جا رہے ہوں، لیکن بعض جو نیچے گھر ہوتے ہیں، فلیٹ نہیں ہوتے، تو یہاں ہم اپنی پنجاب کی بات کریں تو وہ مہمان بھی کہیں سے بھی آیا اگر اس کو آخری کمرے تک جانا ہے تو وہ جوتے پہن کر ہی آتے ہیں، وہاں یہ سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہوتا، تو اس طور پر بھی ان کو شاید شبہ لگ رہا ہو کہ اس میں صفائی کر لیں، یعنی دیکھیں کہ بھئی یہاں پر ویسے تو صاف کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک کوئی چیز کنفرم ناپاک معلوم نہیں ہے اس وقت تک ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اگر وہاں نماز پڑھنی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جوتوں سمیت کوئی آیا ہے تو آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے، وسوسوں میں نہیں پڑھنا، تسلی کے لیے اور نماز کے اہتمام کے لیے اس مقام کی آپ صفائی کر لیں اور پھر اس مقام پر آپ نماز ادا کر لیں۔ جی مزید سوال؟ میں ذرا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نبی کریم کا جب نام آتا ہے تو یہ انگوٹھی چومنے جاتے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے؟ جی، انگوٹھے چومنا، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں چومے جاتے ہیں، جی، کیا دلیل ہے؟ دلائل تو بہت سارے اس پر موجود ہیں، اور امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک بڑی مستقل کتاب لکھی ہے، منیر العین فی تقبیر الابہامین کے نام سے، جس میں آپ نے دلائل کے انبار لگائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر انگوٹھے چومے جا سکتے ہیں۔ بالفرض اگر کوئی دلیل اس پر نہ بھی موجود ہو تو پھر اس صورت میں جو اصول ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا کام کہ جو پہلے نہ ہوا اور اب وہ ہو رہا ہے اور شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے، کسی ضابطے سے وہ ٹکراتا نہیں ہے، تو وہ کرنا بالکل درست ہوگا۔ اور اس میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی تعظیم کا ایک طریقہ کار ہے، اور علماء نے یہ اصول بیان کیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ اس کے تحت فرمایا کہ ہر وہ کام کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے ہو اور شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہو، ٹکراتا نہ ہو اس شریعت کی کسی اصول سے، تو اس قرآن کی آیت پر عمل ہوگا۔ تو یہ انگوٹھے چومنا ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے کوئی ٹکراتا ہو۔ جو شخص بھی اسے چومتا ہے انگوٹھوں کو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے چوم رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پر حدیثیں موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر انگوٹھے چومے تھے، تو اس پر فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا میرے اس دوست کی طرح تو میں اس کا جنت کی طرف قائد ہوں گا، یعنی جنت کی طرف اس کو میں لے کر جاؤں گا۔ اور اس طرح کی روایت موجود ہیں، روح البیان اور دیگر کئی کتابوں کے اندر مختلف واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ کس نے سب سے پہلے، بعض نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو انگوٹھوں کے اندر دیکھا تھا تو اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا تھا، تو اس کو بعض نے کہا کہ یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، بعض نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ابتدا ہوئی۔ لیکن بہر صورت چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ کار ہے اور شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے، ضابطے سے ٹکراتا نہیں، تو بالکل جائز ہے۔ ترکی حضرات جو ہیں، ترکی میں آپ جائیں تو وہاں پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر یوں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، سینے پر ہاتھ، دل پہ ہاتھ رکھ، یہی امیر السنت پھر بھی ان کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ محبت کا ایک طریقہ کار ہے، تعظیم کا ایک طریقہ کار ہے، تو اس کے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ یہ تو اصلاً کسی کتاب میں کسی روایت سے ثابت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرات یہ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اس طرح کے کئی کام اسلاف سے بھی بعض کا ثابت ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اوپر جائیں تو اصحاب سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان سے۔
تو کیا صرف یہی کہہ کر ختم کر دیا جائے گا کہ صحابہ سے ثابت نہیں؟ امام بخاری علیہ رحمہ حدیث لکھنے سے پہلے جو انتظام کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے اچھے لباس کا، غسل فرمانے کا، خوشبو لگانے کا، یہ کیا اہتمام ہم اوپر جائیں تو کہیں ہمیں نہیں ملتا، ملتا ہے؟ بالکل نہیں ملتا. امام مالک کا نہیں ملتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کس انداز میں وہ حدیث بیان کرنے کے لیے اہتمام کرتے تھے، اوپر نہیں ملے گا. امام بخاری کا جو انداز تھا بخاری شریف لکھنے کا وہ کہیں پر نہیں ملے گا، ان کے بعد بھی نہیں ملے گا، ان سے پہلے بھی نہیں ملے گا. تو ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں علماء نے، جو متفقون علیہ علماء ہیں، انہوں نے وہ عمل کیے کہ جو پہلے نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کو ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کے انہوں نے کیے، اور علماء نے اور امت نے اس کو مقبول جانا، پسندیدہ جانا ہے کہ یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے، اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ملا ہوا ہے. جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اور اچھا طریقہ ایجاد کیا، تو اس اچھے طریقے کو ایجاد کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس بندے کو بھی اس کا ثواب ملے گا. کسی کے بھی اجر سے کمی واقع نہیں ہوگی، ہر ایک کو پورا پورا اجر ملے گا. تو اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو مشہور و معروف ہے کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی کہ ما لیس منہ، جو اس دین سے تعلق نہیں رکھتی تو وہ مردود ہے. یہ جو ما لیس منہ فرمایا کہ جو اس دین سے تعلق نہیں رکھتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دین سے اس کا تعلق بنتا ہے، دین کے اصول کے وہ مطابق ہے، ضوابط کے مطابق ہے، تو پھر وہ مردود نہیں ہے. اسی لیے خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چاش کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں چاش کی نماز پڑھتی ہوں. اب وہ نہیں دیکھا، اس کی پھر علماء نے الگ الگ تعویلات اور تشریحات کی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ فرما کیا رہی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن میں اسے کر رہی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام کہ جو اچھا ہو، اگرچہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہ فرمایا ہو، پھر بھی وہ جائز ہوتا ہے. کیونکہ یہ اصول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز سے منع کرنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، یا جو بھی اس کا درجہ بنتا ہے اس کے مطابق وہ کرنا منع ہوگا. لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے، کسی بھی فقہ کے اندر یہ اصول نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہو. آپ کا منع کرنا الگ بات ہے، لیکن آپ کا کوئی کام نہ کرنا، ہاں وہاں کوئی بات تھی کہ وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا، اس کا کوئی داعی وہاں موجود تھا، پھر قصداً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ پھر یہ کہا جائے کہ جو ہے یہ کرنا ناجائز ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی اصول نہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی تو اذان ثانی کا جو اجرا کیا ہے جمعۃ المبارک کو، پہلے تو ایک ہی اذان ہوتی تھی، پھر آپ نے ہی اس اذان کا، اور یہ اجرا تو بہت اوائل میں ہو گیا، یعنی آپ کے زمانے میں ہو گیا. جی کیا کہیں؟ یعنی آپ سے پہلے نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، نہ ان سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ ان کے بعد حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے دور میں، بلکہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے نصف حصے تک یہ نہیں تھا، شروع میں نہیں تھا. جی پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کو جاری کیا. تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں، خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جمع قرآن کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے بعد حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ حفاظ بہت سارے شہید ہو رہے ہیں، آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کروا لیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم یہ بہتر ہے، یہ کام خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ. تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ آ گئی، تیار ہو گئے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلوایا کہ آپ کمیٹی کے سربراہ بنیں گے اور آپ نے قرآن پاک کو جمع کرنا ہے ایک جگہ پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کریں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو دونوں نے کہا کہ واقعی ایسا ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن یہ اللہ کی قسم ہے بہتر، اچھا کام ہے. تو پھر اس کے بعد یہ قرآن جمع کیا گیا. اب جمع قرآن کے اوپر الگ سے گفتگو ہے، لیکن یہ جملے کیا ہیں حضرات کے؟ وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم یہ خیر ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ خیر ہی خیر ہے، لیکن کیا ہر خیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے. بعد میں بہت سارے خیر ہوئے، اچھے کام ہوئے،
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اصولوں کے مطابق تو ہیں، لیکن وہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہ بہت اہم بات ہے اور یہی سمجھنے کی بہت ضرورت اور حاجت ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات کہہ کر لوگ دیگر جو دین کے باقاعدہ اصول ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور پھر ایسے نظائر بھی موجود ہیں نا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایسے کتنے کام کیے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ پہلے بھی ہمارے کئی پروگرام ہو بھی چکے ہیں، دارالتحفیظ سنت کے پروگرام، بدعت اور اس کی اقسام اور بدعت حسنہ کے جواز پر، اس کے ثبوت پر دارالتحفیظ سنت کے سوشل جو پیجز ہیں، آپ یوٹیوب پر بھی جا کر، اسی طرح فیس بک پر، اور دارالتحفیظ سنت کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، آپ وہاں پر بھی جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو ایسے تحریری طور پر تفصیلی دلائل کے ساتھ فتاوی جات بھی مل جائیں گے۔ انشاءاللہ علماء رہنمائی کرنے کی طرف مائل ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ ہمیں خواہ اپنے ذہنوں میں ایسے وساوس سے نہیں پال لینے چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات ذہن میں بٹھا کر ایک اچھا خاصا جو عمل کرتا ہوا آ رہا ہے، اپنے آباء و اجداد سے عمل کرتا ہوا آ رہا ہے، وہ یکدم آ کر ان طرح کے معاملات کو چھوڑ دے، ایصال ثواب چھوڑ دے، فاتحہ نیاز چھوڑ دے۔ کیا وجہ ہے؟ بس یہ ایک مجھے کسی نے بات کی اور میں نے چھوڑ دیا، تو یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے۔ آپ علماء اہل سنت سے اس کے دلائل پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو انبار لگا دیں گے وہ دلائل کا بھی۔ تو مضبوط رہنا چاہیے اور عقیدہ بھی ہمارا مضبوط رہنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے۔ مزید کو مظفر بات کر رہا ہوں سرگودا۔ تو یہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری مسز ہے، ان کا زیور ہے، ان کے والدین نے ان کو دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پہ جو زکوٰۃ بنے گی وہ میری مسز دے گی یا میں دوں گا؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کی قیمت ہے زیور کی، وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 9 تولے زیور ہے نا، اس پہ اتنی رقم بنتی ہے، کیا حج فرض ہے؟ اور فرض ہے تو میری مسز پہ فرض ہے یا میرے بھی فرض ہے؟ یہ 9 تولے زیور ہیں، اور پہلے تو زکوٰۃ کا فیصلہ کریں، زکوٰۃ کا کیا مسئلہ؟ زکوٰۃ اسی پر ہوتی ہے جس کی ملک میں رقم ہوتی ہے، یا جو نصاب ہوتا ہے، جو صاحب نصاب ہو اسی کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ جو سونا ہے وہ آپ کی اہلیہ کی ملک ہے، آپ کی مسز کی ملک ہے، تو پھر زکوٰۃ بھی انہی پر ہے۔ ہاں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی طرف سے جب وہ ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو اس وقت والدین ان کی طرف سے نکال رہے ہوتے ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے تو عام طور پہ شوہر ان کی طرف سے نکالتا ہے، تو وہ نکالنا جائز ہے، کیونکہ وہ ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، یا تو صاف لفظوں میں اجازت ہوتی ہے یا پھر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ شوہر نکال دیتا ہے، تو دوسرے کی طرف سے جب اس کی اجازت سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو نکالنا جائز ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ ظاہر ہے کہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں وہ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی خود ہی زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی خود کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ فطر ان کی طرف سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کی طرف سے ادا کر رہے ہیں تو ادا کرنا آپ کا جائز ہے، لیکن لازم ان پر ہے، اور آپ ان کی طرف سے ان کی اجازت سے ادا کرتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، بعض موقع ایسے آتے ہیں جیسے بھی قربانی ہے یا اسی طرح کہ، یا انہوں نے بھی جو صورت بیان کی کہ بیوی کے پاس ہے، میرے پاس کچھ نہیں، یا اس طرح کی سونا نہیں ہے نا، تو رقم نہیں ہے، یہ تو بتائیں انہیں۔ جی، اگر پھر کیفیت ایسی آ جائے کہ وہ کہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں نہیں دے سکتا، میرے پاس نہیں ہے طاقت ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو عورت ہی دے گی، اب چاہے وہ رقم سے دے چاہے وہ سونا بیچ کے دے، وہ اس کو دینا پڑے گی۔ یہ شوہر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور یعنی اس صورت میں پھر اگر ترک ہوئی کوئی چیز تو وہ گناہ گار بیوی ہوگی، بیوی گناہ گار۔ لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس کو بتا دے، ایسا نہ ہونا کہ وہ بھول میں رہے کہ یہ دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا انہوں نے حج کا کہا، اب 9 تولے کی جو اگر دونوں کی بن جاتی ہے اتنی رقم کہ دونوں ہی حج پر جا سکیں، یعنی بیوی اور یعنی جس خاتون کے اوپر حج فرض ہے اور اس کے محرم کے اوپر بھی، یعنی عورت کے لیے جو حج کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، ایک تو حج فرض ہو جاتا ہے کہ ادائیگی جو لازم ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنا بھی خرچہ ہو اور اپنے محرم کا بھی خرچہ ہو۔ ٹھیک، تو اب محرم چاہے مرد شوہر ہو یا اس کا بھائی یا والد یا جو بھی ہو، تو اگر تو والد یا بھائی وغیرہ میں سے کوئی جا رہا ہے تو پھر یا خود شوہر جا رہا ہے مثال کے طور پر، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے، تو اگر کوئی دوسرا محرم اس کا جا رہا ہے جس کے ساتھ وہ جا سکتی ہے تو پھر تو یہ اسی کے ساتھ جائے گی۔ صحیح، یہ شوہر روک بھی نہیں سکتا، منع بھی نہیں کر سکتا اسے، تو اس نے اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی دوسرا جانے والا ہے ہی نہیں اور اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ دونوں کے خرچے اٹھا سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ضروری ہوگا کہ یہ دونوں، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ والد ہو،
ان کو لے کر یہ خاتون حج کے اوپر جائے گی اور اپنے حج کی ادائیگی یہ کرے گی۔ یعنی عورت کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنا بھی اٹھا سکتی ہے اور اپنے ساتھ محرم کا یا شوہر کا بھی خرچ اٹھا سکتی ہے، تو اس کو جانا ہوگا۔ تو پھر اس بھی یعنی پھر یہ نہیں دیکھے گا کوئی خود ہی محرم تیار ہو تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا، یہ نہیں دیکھے گی۔ جی بہرحال حج کی فرضیت کے حوالے سے بھی یہ اپنے مسئلہ، اور کئی لوگوں کو یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ خواتین پر یہ چیزیں لازم ہوتی ہیں، تو خواتین کون سی کماتی ہیں، خواتین کہاں سے یہ لائیں؟ تو دیکھیں اگر نصاب ہے آپ کے پاس، چاہے زیورات کا ہے چاہے مال کی صورت میں، تو پھر آپ کو سال بسال زکوٰۃ بھی اس کی ہو، قربانی کے بھی خیال رکھنا ہے، اور حج کے نصاب ہے تو پھر حج کی شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر اس فرضیت کو بھی ادا کرنا ہے۔ یہ تو ایک واضح شریعت کے احکامات ہیں، اور جب خود کچھ جستجو ہوگی تگ و دو کریں گے تو کچھ راستے بھی ایسے بن جاتے ہیں، اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح اپنے یہ عبادات، مالی عبادات جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے تو ان کو ادا بھی کیا، اللہ پاک نے انہیں بہت نوازا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ،